وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن هرب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والطاهرين ثم الرداد عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز شامی حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل اس کی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، میں نے سورۃ طٰہٰ کی پارہ نمبر 16 ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 اور 132 کو میں نے تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی زندگیاں آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزر رہی ہیں اور وہ گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب علیہ السلام سے خصوصی طور پر گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیرت اور تعجب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ ہوتا نا کہ بندہ وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے بھی مل جائے اور فلاں بندے کے پاس یا یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ازواج منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ ایک دنیا کی عارضی زندگی کے لیے ایک لطف ہے، عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور جو چیز عارضی ہے اس کے لیے ہمیں حیرانگی سے، تعجب سے اور ایک حسد سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم ہو جائے، اور یہ عارضی میں رکھی ہے، زینت رکھی ہے، زینت بنائی ہے، اور پھر ہے کن کے لیے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے۔ نمبر 2 مسلمانوں میں دنیا داروں کے، کہ جو دنیا کے طالب ہے، جو دنیا کے طالب ہے، دنیا کو چاہنے والی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسیع پیمانے پہ دنیا ہو، یا وسیع پیمانے پہ دنیا ہو۔ دیکھیں میں نے متعدد بار یہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے
دن کو بنایا ہے کام کرنے کے لیے، محنت کے لیے، جد و جہد کے لیے، کمانے کے لیے، لیکن رات رب نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، 24 گھنٹے کارخانے چل رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، شعبے چل رہے ہیں، 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے۔ کیا 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے؟ دن کو بھی ہو رہا، کیا دن کو بھی ہو رہا اور رات کو بھی ہو رہا۔ کام کروانے والے بھی 24 گھنٹے لگے ہوئے اور کام کرنے والے بھی 24 گھنٹے لگے ہوئے۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ بھی آ کر کے کہہ دے کہ میری پوری ہو گئی، جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے بس پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا، پتہ چلنا بھی نہیں، پتہ چلنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے طریقہ سے ہٹ کے ہوگا نا پھر پوری نہیں ہوگی، پھر وہ لطف وہ سکون ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی تو بات کی، یہی بات فرمائی ہے کہ یہ جو ساری دنیا کی زینت ہے نا یہ عارضی ہے، اس کو دائمی نہ سمجھیں، اس کو ہمیشہ نہ سمجھیں، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ اس کی عاشق کافر ہے، اس کی عاشق دنیا دار ہے، اب غیر مسلم جو ہے جو کافر ہے، اب اس کے بعد جتنی بھی ترقی ہے نا، جتنی بھی ترقی ہے وہ ساری فقط دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ اب امام کعبہ نے خطاب کیا، اس نے وقت کے صدر کو بھی چھوڑا، محمد بن سلمان کو اس نے کو لابا کر دیا، جتنے کام ہوئے جو اس وہاں سین میں بن گئے، اللہ معاف کرے، اور وہاں جو شہر ایک بن رہا ہے اس میں سے لاہور 3 شہر نکلے گئے، عیاشی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، اس امام کعبہ سے نہیں رہا گیا، مجبور ہو گیا بولنے پر۔ پھر امام کعبہ اور رات میں یہ پتہ دکھا رہا تھا کہ جب اس کو افطار کیا گیا اسے تھپڑ مارے جا رہے تھے۔ یار وہ امام جو خانہ کعبہ میں تمہیں نمازیں پڑھا، جس کے پیچھے تم نے نمازیں پڑھی، کہ آج اس نے اگر حق بیان کیا ہے، اس نے اگر حق بیان کیا ہے چلو اس کی افطار کر لو، اسے گرفتار کرو، کر لو، لیکن یار عالم دین سمجھ کے لے کے جاؤ، امام کعبہ سمجھ کے لے جاؤ۔ پھر خانہ کعبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک مرکز ہے، اور امام کعبہ اس مرکز کا وہ امام ہے۔ اس طرح سے نے شروع کیا، میں کہا وقت قریب ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ کیا ایک قرآن مجید میں آپ نے فرمایا وہ بیان نہ کرے، ایک نبی پاک کی حدیث ہے وہ بیان نہ کرے؟ آقا علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز بیان کر رہی ہے، اور وہ بیان ہوتی بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، اس طرف جاتے ہیں۔ کون عالم دین بیان کرے، کون آئے لینے اس چیز کو بیان کرے، اور بیان کرنے والے جو ہیں وہ تو چھوڑ کر بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے۔ اور آج بھی ایسے حالات کہ جہاں جناب خوش کیا جا رہا ہے، بخشش ہو رہی ہے، جنت دی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے رشوت بھی کھاؤ، سود بھی کھاؤ، بےایمانی بھی کرو، فرار بھی کرو، بس سال کے بعد آپ نے ایک نفل ملال کرنا ہے، بس یہ بات آپ نے غیر بھی کرنی ہے، تم بخشے گئے۔ وہاں لینے لگے ہوئے پروٹوکول ہے، نعرے لگ رہے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی اور 2 خطیب ہوتے پورے کوفے میں، یہ 3 خطیب ایسے تھے کہ جن کے پاس بس گنے چنے لوگ ہوتے تھے، باقی بات ہے۔ اور حضرت علی مطہر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو پورے کوفے میں بڑے بڑے علم کے مدرس تھے، بڑے بڑے فقی امام، بڑے بڑے جناب محدث وہاں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی کا خطاب پسند نہیں، اندازہ اس دور کی بات نہیں کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، امہ اہل سنت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا خطاب پسند نہیں، صرف خواجہ حسن بصری کا خطاب پسند آیا۔ جب خواجہ حسن بصری خطاب پسند آیا تو پھر آپ ان کو لے کر اندر چلے گئے، فرمایا تیرا خطاب مجھے پسند آ گیا ہے، لیکن ایک تیرے پر میرا سوال ہے، ایک تیرے پر میرا تنہائی میں لے گئے، اے خواجہ حسن بصری فیض بھی سارا اسی گھر کا تھا، خواجہ حسن بصری علیہ جو فیض تھا نا وہ سارا اسی گھر کا تھا۔ فرمایا تیرا خطاب تو مجھے پسند آ گیا ہے، لیکن ایک بات ہے، تنہائی میں چھوڑنے ساتھ اور خلوت میں لے گئے، کہنے کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، دین کی تباہی کس میں ہے، دین کی بقا کس میں ہے؟ دین کی تباہی کس میں ہے اور دین کی بقا کس میں ہے؟ اللہ، تو وہ بھی خواجہ حسن بصری تھے، ان کے ہاں تو فیض نہیں تھا، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ تو بہتر جانتے ہیں، آپ تو باب مدینۃ العلم ہے، میں آپ کے سامنے کیا ہوں، لیکن آپ کے فیض ہی میں سے کیا، آپ کے فیض ہی میں سے علم کی خیرات لے کر، آپ کے کیا، آپ کے یعنی علم کی کیا، آپ کے یعنی علم کی خیرات لیتے ہوئے، آپ علم کی خیرات لیتے ہوئے بس ایک عرض کر دیتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، دین کی ہلاکت کس میں ہے اور دین کی بقا کس میں ہے؟ کہنے لگے لالچ، طمع، کیا لالچ، طمع، ٹھیک ہے، نمود و نمائش، زیب و زبائش، یہ دین کی ہلاکت ہے، اس سے بعد جو تو وہ دین کی بقا۔ حضرت علی فرمانے کہ تو نے سچ کہا، اس دور کی بات ہے، اس دور کی جو نبی پاک علیہ السلام کا قریب کا زمانہ ہے، قریب کا زمانہ، اور یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 131 ہے، آیت نمبر 131 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں جو زیب و عرائش رکھی ہے نا، کیا رکھی ہے؟ زیب و عرائش، زیب و عرائش رکھی ہے اس میں، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کو حیرت و تقدیر کی نگاہ سے دیکھیں، کیوں کہ یہ کہ دنیا کی زینت ہے، اور پھر اگے جملہ بڑا خاص ہے، اور ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے اور دنیا داروں کے لیے، الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس کا جو طالب ہے وہ کتا، نبی کیا حدیث، اور ہر بندہ کتا نہیں ہے۔ کیا انبیاء کی تجارتیں نہ تھیں، صحابہ کرام کی تجارتیں نہ تھیں، اولیاء کی تجارتیں نہ تھیں، کاروبار نہ تھیں، اور اپنا کما کر کھاتے تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے، لیکن ہر طالب کتا نہیں ہے۔ کتا وہ ہے کہ جو فقط دنیا کا ہو کر رہ گیا، نہ خدا کی خبر رہی، نہ نبی کی خبر رہی، نہ مسجد کی خبر رہی، نہ قرآن کی خبر رہی، نہ آقا کی اداؤں کی خبر رہی، کچھ بھی نہ تھا۔ اس کو کہا ہے وہ طالبها کلاب، یہ دنیا کا طالب ہے، یہ کتا ہے، اور جو جس کے سامنے اربوں کھربوں ڈھیر لگ جائیں لیکن رب کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ نہیں ہے تو وہ کتا نہیں، وہ کتا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی تجارت تھی، کتنی بڑی تجارت، ایک ایک وقت میں کئی سینکڑوں سامان کے لدے ہوئے اونٹ کی قطاریں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ آئیے محترم، ٹائم تھوڑا ہے، ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ یہ آیت نمبر 131 ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زُرِّيَّةً۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نصیحت ہوگی جو میں نے آپ کو سنا دی۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِي، یہاں کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے دنیاوی زندگی کی طرف، فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِي ہے، پتہ ہے اس میں میں نے کیا رکھا ہے؟ اے مالک کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس میں میں نے فتنہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ آزمائش، کیا؟ امتحان۔ میں نے یہ سارا کچھ دے کر میں نے بندے کو آزمانا ہے، کیا؟ بندے کو آزمانا ہے کہ اب یہ سارا کچھ ہو کر ملنے کے باوجود میری طرف کون آتا ہے اور ادھر کون کرتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں فتنہ،
امتحان. دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. پیسے کے بغیر میرا بھی گزارا نہیں, پیسے کے بغیر تمہارا بھی گزارا نہیں, پیسے کے بغیر مسجد کا نظام نہیں, مسجد کے بغیر دین کا نظام نہیں چل رہا. کیا کوئی ایسی حکومت آئی ہے یا کوئی ایسی اسمبلی جس میں علماء آ گئے ہوں, ممبر نہ بنے ہوں قومی اسمبلی کے؟ کوئی ہے؟ کوئی ایسی حکومت ہے کہ جس حکومت میں علماء اور پیر جناب اسمبلی کے ممبر نہ بنے ہوں؟ صوبائی یا وفاقی کے بنے بے شمار ہیں, لیکن آج تک یہ تو کسی بل نہیں پیش کیا کہ یار پورے پاکستان کی جتنی مساجد ہیں ان کا بل ختم ہو جائے. اور اگر پورے پاکستان کی تمام مساجد کا بل ختم ہو جائے, آٹے میں نمک کے برابر بھی فرق نہیں ہے. جہاں پاکستان کے سارے بڑے بڑے کھا گئے وہاں تو ساری, بلکہ جو بڑے بڑے ایک دو ہیں نا وہ کھانے والے, ان کے مقابلے پورے پاکستان کی مساجد ایک طرف کر دو, ان کا کھانا زیادہ, ان کا خرچہ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لنفتن فیہ میں نے ایک آزمائش رکھی ہے, کون میری طرف آتا ہے اور کون اس کا ہو کر رہ جاتا ہے. اگلی بات سننے والی ہے, فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ, کتنا جملہ خوبصورت اللہ فرمایا, وَرِزْقُ رَبِّكَ, تیرے رب کے پاس جو رزق ہے نا, جو تیرے رب کے پاس رزق ہے. اب اس رزق سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا صلہ, آخرت کی جزا, آخرت کا بدلہ, آخر میں جو اسے صلہ, اسے جزا دی جائے, اسے بدلہ دیا جائے گا. کیا فرمایا؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ, جو تیرے رب کے پاس جو رزق ہے اخروی یعنی آخرت والا, پتہ وہ کیا ہے؟ فرمایا خیر و ابقا. دو جملے فرمائے, فرمایا بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی. اللہ. اب آیت نمبر 132 کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں, پھر ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں, اب جملے پہ غور کریں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. آیت نمبر 132 سورۃ طٰہٰ, پارہ نمبر 16, پارہ نمبر 16. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ اہل سنت. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. میری بات مشکل تو نہیں بولیے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. حکم کون کرے گا؟ جو خود نمازی ہو, جو خود نماز پڑھنے والا. اگر وہ خود نمازی نہیں ہوگا تو وہ کبھی کسی کو نماز کے بارے میں نہیں کہے گا. کیا کہے گا؟ نہیں کہے. اور اگلی بات اس سے بھی کمال ہے, فرمایا یہ جو نماز کا حکم کرنا ہے کہ نماز پڑھو, یہ ایک دن کی نماز نہیں, 2 دن کی نماز نہیں, 1-2 نمازیں نہیں. فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اس پر ثابت قدم رہیں, اس پر ثابت قدم رہیں, استقامت ہو اس میں. یہ نہیں کہ بس ایک دن میں نمازوں کو زور آیا, جوش آیا, نمازیں پڑھی, پھر پورے پر مہینے نمازیں نہیں. فرمایا فقط نماز کا حکم نہیں کرنا, نماز کی ترتیب نہیں کرنی, اس میں ثابت قدم بھی رہنا, مسلسل نمازیں چلیں, تسلسل کے ساتھ لگاتار چلیں. اب اتنا جملہ کرنے کے بعد اب ہم کے رب نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی. کیا سن رہے ہو؟ اب سنو. فرمایا لا نسألک رزقا, کیا مر کی دنیا کما کے مانا اللہ جتنا دل ہے کما انشاءاللہ, چادریں تیرے پاس انشاءاللہ 2 ہی ہوں انشاءاللہ, کچھ نہیں تیرے ساتھ ہے, کچھ بھی ساتھ لے کے تو نے نہیں جانا. میں نے پہلے شروع میں بات کی ہے نا کہ رب نے رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے, دن بنایا 24 گھنٹے کام کر, کارخانے بھی چل رہے ہیں, فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں, لوگوں کے دفاتر بھی چل رہے ہیں, سر رات کام, ورکر بھی کام کر رہے, کام ہی بڑھایا جائے. کیا کوئی کر صاحب ہماری فیکٹری میں بڑا کام ہے, اوور ٹائم لگاتے ہیں نا, پھر بھی کام نہیں, کام بڑھایا. تو جب پوچھنا پھر کیسی گزر رہی, بس کر صاحب اوور ٹائم بھی لگا رہے پر کوئی نہیں, سکون نہیں, بک ہونا بھی نہیں انشاءاللہ, سکون آنا بھی نہیں. میں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے نہیں فرما دی,
جو زبان نبوت سے نکل گیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. تو جو نبی پاک نے فرمایا وہ حقیقت میں رب نے بھی فرمایا. اور ایسے ہو جامعہ تعلیم عظیم میں کا حصہ سن کتنی پیاری گفتگو فرمائی. ایک پوری وادی اگر اس کو دے دی جائے، ایک پوری وادی اس کو دے دی جائے، اور وادی پھر آگے نکلے آتے ہیں، اس میں سونا چاندی بھی ہو، اس میں ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، اور یہاں تک لفظ آتے ہیں اس میں ہر قسم کا خزانہ ہو، ہر قسم کا خزانہ ہو. اور وہ وادی کا عربی کا لفظ ہے. ہم اس کو قصبہ کہتے ہیں، ہم اس کو پنڈ کہتے ہیں، ہم اس کو گاؤں کہتے ہیں، ہم اس کو شہر کہہ دیتے ہیں. پوری وادی اس کو دے دی جائے. تو آگے جو لفظ آ رہے ہیں جو سرکار میں وہ سچ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن اس کی حسرت پوری نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں ایک وادی اور ہوتے ہیں. کیا کہے گا یار؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ پوری وادی جس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں. آگے کیا لفظ فرمایا میں ہر قسم کا خزانہ اور ہر قسم کی اس میں نعمت ہے اور اسے کھا نہیں رہا. کیا؟ جب سکندر بادشاہ دنیا کو فتح کرتا قتل کرتا جب چین کے علاقے میں پہنچا، کس علاقے میں؟ تو چین کی جو شداری تھی اس نے کیا کیا ہوتا؟ اس نے جناب اس کی نا تصویریں پہلے لٹکا کر رکھی ہوئی تھی. سکندر بادشاہ نے کیا کیا جناب؟ وہ سب کو پیچھے چھوڑا اور ایک فقیرانہ لباس پہن کے نا خود ہی چلا گیا پتہ کر ساری جاسوسی کرنے. تو اس نے تصویریں پہلے ہی اتروا کے رکھی ہوئی تھی، لٹکائی ہوئی تھی. وہ اس کا لباس فقیرانہ تھا، سادہ سا تھا، جو بھی تھا، لیکن اس نے پہچان لیا، اس نے اسے قید کر لیا. فوجوں کو نہیں پتا، فوج کو کوئی پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، بس گیا ہوگا کب آئے گا، کس دن آئے گا. وہ بیٹھے اس نے قید کیا. ایک دن قید، 2 دن قید، 3 دن. کچھ کھانے کو نہیں دیا، کچھ کھانے کو. اور 2 دن 3 دن کے بھوکے کے بعد اس کے سامنے جناب بڑے بڑے ہیرے جواہرات پتن کیا اس کے سامنے رکھا. اسے تکا بھی نہیں، اس نے دیکھا بھی نہیں. تو اب اس سے پتہ کیا کہا؟ سکندر بادشاہ کہتا ہے اتنی دنیا کو تم نے قتل کیا اور پوری دنیا کو تو فتح کرنا چاہتا ہے. چند دن کی بھوک نے تیرا رخ دنیا کی ہر دولت سے رخ پھیر دیا. چند دن کی بھوک. میں تیرے سامنے بڑے خزانے رکھ دیے تیرے استعمال کے لیے، تیرے کھانے کے لیے، تو نے توجہ نہیں کی. صرف چند دن کی بھوک نے اور چند ٹکڑے اس کے سامنے رکھے روٹی کے، اس نے کھانے شروع کر دیا. چند ٹکڑے. اس نے کہا واپس چلا جائے، چھوڑ کہ تو دنیا کو تباہ کر رہا ہے، دنیا کو قتل کر رہا ہے. اسی وقت اس نے بات ذہن میں آ گئی تو واپس چلا جائے، نکل. میں ایک بات کر رہا تھا، اللہ معاف کر دے، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ یہ پیکج کے ساتھ نا، یہ پیکج فیکٹری اس کے ساتھ کہ کوئی شے بڑی ہوئی ہے، کیا تو ایک دن دکھا لیں گے. میں کہا آپ نے دیکھ لی ہے؟ میں نے کہا آپ نے دیکھ لی ہے نا؟ کہ دیکھ لی ہے، بس ٹھیک ہے، آپ کو مبارک، آپ کو جنت مل گئی. اگر وہ دیکھنے سے جنت ملتی ہے، بخشش ملتی ہے جناب، تو آپ کو مل گئی نا، تو آپ دیکھیں. میں نے کہا مجھے وہاں لے جا کر کیا کرنا ہے؟ جو وقت وہاں لگانا وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن نہ پڑھائیں، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے 2 نفل نہ پڑھ لیں. بھی وہاں تو ان لوگوں نے جانا جنہوں نے جناب دیکھا نہیں کہ کدھر سامان آیا. باہر چیز 5 روپے ملتی، وہاں 5000 کی ملتی ہے، اور لینے والے بدبختوں کو نہیں پتا کہ یہاں چیز مہنگی ہے. لیکن پیسہ ٹکنے نہیں دیتا نا، پیسہ ٹکنے دیتا. کس فرد نے کہا کہ یہ فلاں چیز اچھلے بازار سے لیں، تو میں کہ چنگی مسجد بازار کے لوگ دریا راوی دے نظر ہو گئے نہیں کہ چنگی مسجد جو چیزیں نے وہ دریا راوی ٹوٹ کے پڑا سراب آیا وہ ختم ہوگی. اچھلے سے لینی، اچھلے، وہ اچھلے میں جو چیز وہ جنت سے آئی ہے. پتہ نہیں لوگوں کو ذہن کیا بن گیا، جتی وہاں سے لینی کی، لباس وہاں سے لینا ہے. اللہ کے بندے خدا کی قسم آج تک کسی نے
جب کسی مقابلے میں صرف 500 کا پہننا ہے نا تو میرے خیال 500 کا اچھا لگا ہوگا، وہ کروڑ والا نہیں اچھا لگا. اس طرح کے لنڈے جو ہے بس بندے کا جزیر بن گیا یار. اور کچھ بھی کتنی دنیا آئی کتنی چلی گئی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے سربراہ تھے. مجھے خدا کی قسم مجھے بات کرتا کچھ نہیں لگا، کیونکہ میں نے بات اچھا پہنا اس لیے کیا بہتری کرنی بات میں بات کرتا ہوں اور بات کرتے مجھے ویسے ڈر لگ رہا ہے کہ میں بات کیا کروں. سبحان اللہ کہ نہیں یا بس ہو گیا بابا میں تو تھکنا نہیں بابے فون میں بھی چلاتے نہیں ہو گیا ایل فلم نکل جائے یاد نواز ہے آج یہ ہوگا چلو چمڑے دے ہو گیا میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب میں قرآن میں رک کرنے لگا ہوں. میں یہ بات کر رہا تھا لا نسألک رزقا. اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ میں آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتا. رزق ہم آپ سے نہیں مانگتے، رزق ہم آپ سے نہیں مانگتے. جتنے لاکھ مربع میل کے سربراہ تھے اور 17 پابند لگے ہوئے تھے. ایک دن بیٹی کہتی ہے کہ بڑی کوئی اچھا سا لباس بنا لے، بڑے دور دراز وفد آتے ہیں. تو تقریباً 10 قسمیں اٹھائیں. کتنی 10 قسم اٹھاتے. بیٹی سامنے بیٹھی ہے، ادھر باپ بیٹھا قسم اٹھاتے گفتگو کرتے، پھر قسم کرتے پھر 10 قسموں سے گفتگو کی. تو گفتگو ہو رہی ہے تو بیٹی اتنی روئی کہ اپنا حال عجیب ہو گئی. خود بھی رو رہے ہیں بیٹی رو رہی. 10 قسمیں اٹھا کے وہ گفتگو میرے پاس علم نہیں، میں وہ کیسے کیا ساری تحریریں. آخر کار جب باتیں ختم ہو گئی تو پوچھا بیٹی لباس بنا لوں. بیٹی کہتے ابا جی پوری زندگی نہیں کہوں گا اب لباس بنا. اب یہاں ایک جملہ عمر فاروق بڑے پیارا استعمال کیا. فرمایا یہ پوری دنیا میں ترقی، عروج، فتح، یہ ٹہکا، یہ دبدبا، جو کچھ ہے نا، اے میری بیٹی وہ لباس سے نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے، وہ آقا کے دامن کو پکڑنے سے ہے. اور جب فارس فتح ہوا، جب فارس یہ ایران فتح ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تشریف لے اور ان کی کبینہ بیٹھی ہوئی ساری، اور آپ کی کبینہ میں ساری بیٹھی. پرچم لہرایا جا رہا اسلام کا، پرچم لہرایا جا رہا، پرچم لہرا گیا اور کھانا کھایا جا رہا. اور ایک ٹکڑا نیچے گرا اور سب کی نظریں صحابہ کرام پر تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ کا مقام تھا آپ کی طرح ہاتھ دکھانے کی نگاہ ہے. ایک ٹکڑا گرا، اس کو آپ نے اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا. ساتھ ہی بیٹھا تھا حذیفہ کچھ خیال کریں نہیں فتح ہوئی ہے تو یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ برا سمجھتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا. جملے تو دو تین جملے بڑے بولے، لیکن دو جملے بڑے خاص تھے. آپ نے فرمایا یہ جو فارس فتح ہوا ہے، یہ جو فارس فتح ہوا ہے کس سے ہوا؟ آج یہاں پرچم لہرایا گیا ہے اسلام کا، تو یہ کس کی طاقت سے لہرایا گیا ہے؟ فرمایا سارا پرچم جو فتح ہوئی ہے نا، یہ جو پرچم لہرایا گیا ہے نا، اے میرے پیارے ساتھی تو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ برا سمجھیں گے کہ ٹکڑا نیچے گرا ہے زمین پر. فرمایا سن، یہ سارا عروج، یہ فتح آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے سے ہے. میں جو ٹکڑا اٹھایا ہے یہ میرے آقا کی سنت ہے. اگلا جملہ سنیں، فرمایا ان احمقوں کے پیچھے لا کر کیا فرمایا؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے شرابیں پیے تو جناب پتہ کیا کچھ کرے نہیں بول رہا. کوئی بات نہیں، سب نے مرنا ہے اور بھگتے گا ہر آدمی بھگتے گا. یہ نہیں ہے کہ میں نے بھی جانا، سب نے جانا ہے. حضرت
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے ساتھی ان احمقوں کے پیچھے لگ کر میں اپنے آقا کی ادا کو چھوڑ ان احمقوں کے پیچھے لے کر، یہ تو احمق ہے، انہیں کیا پتا میرے آقا کی ادا کی قدر کیا ہے، میرے آقا کی ادا کی عزت کیا ہے، میرے آقا کی ادا کی طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے، سارا کچھ میرے آقا کی اداؤں کو ادا کرنے، اداؤں کو ادا کرنے۔ میں کبھی کسی پوچھے نا اور قاری صاحب الحمدللہ مجھے اپنا پتا ہے، انشاءاللہ میں صاف میں کریے اکثر یہ دعویٰ بڑے بڑے لوگ کر جاتے ہیں، من عرف نفسی فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو خدا کی پہچان کون کر سکتا ہے؟ نہیں، ایک جملہ سننے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، تو اس کو اپنی خبر ہی نہیں ہے۔ تجھے اب کیا پتا تھوڑی دیر کے بعد شیطان کو سے کیا کام کروا لینا ہے، تجھے کیا پتا۔ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ پورے کوفے میں 3 خطیب تھے، کتنے؟ حضرت علی کا دور ہے رضی اللہ عنہ، زمانہ دور کیا تھا؟ کتنے خطیب تھے؟ اور کوفہ کو نیچا چھوٹا شہر نہیں ہے، اور 3 خطیب میں اس میں حضرت خواجہ حسن بصری بھی شامل ہے۔ ان کے پاس گنے چنے لوگ ہوتے تھے، چاند لوگ ہوتے ہیں، اور باقیوں کے پاس لہریں لگی ہوتی تھی بڑے، اور ان کی گفتگو فقط دل پر ہوتی تھی۔ اور کسی نے سوال کیا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تو نے یہ خطاب کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگے میں نے حذیفہ بن یمان سے سیکھا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سیکھا، اور وہ میرے آقا کے صحابی تھے، اور باقی صحابہ ان صحابی میں ایک فرق تھا، باقی صحابہ اور اس صحابی میں ایک فرق تھا۔ باقی صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی اچھائی کے بارے میں پوچھتے، اچھائی کے بارے، کس کے بارے میں پوچھتے؟ اچھائی کے بارے میں پوچھتے، علم حاصل کرتے سارے صحابہ، اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا در کتنا ہے، اس میں بہتری کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ لیکن حذیفہ بن یمان جب بھی نبی پاک کے پاس آتے نا آ کر کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے بارے میں پوچھتے کہ یہ عمل کس وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے، یہ عمل کس وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، اس عمل میں یہ کس وجہ سے خراب کیا جاتا ہے، یہ عمل کس وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے، اس کا علم پوچھتے۔ اور جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرا صحابی تو بڑے عجیب علم پر چلا گیا، تو پھر میرا آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ سے ہٹ کر اس صحابی کا اتنا علم دیا، بندہ سامنے آتا تھا ناخن سے لے کر سر کے چوٹی کے بعد تک سارا دیکھ لیتے تھے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو خود فقہ کے عہدہ پر فائز